ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمدا المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله صلوات الله عليه التسليم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام من شعبان يوما فتحت له أبواب النيران وأبواب الجنان وغفرت له أبواب النيران. وقال إمامنا مهدي الموعود علیہ السلام تصدیق بندہ عمل است بعمل مقبول بے عمل مردود. وقال اذن بندہ ہیچ مذہب نیا اردیم مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم. ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، جو ایک ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہو خاتمین کریمین علیہ السلام پر اور آپ دونوں کی ہر ذریات پر. محترم پیر و مرشد متولی جامع مسجد مہدویہ بشیر آباد حضرت سید علی اشرفی صاحب قبلہ نگراں جلسہ، وہ حضرت سید منیر اشرفی صاحب، وہ حضرت سید منیر ستائش عالم صاحب، وہ حضرت سید ید اللہ مبشر میاں صاحب مخصوص الزمانی، وہ دیگر فقراء عظام، دانشوران قوم، حاضرین مجلس، سامعین و سامیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محترم و معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان جو کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین الی الاخیر. یعنی کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حروف لوح جس کو لوح تختی بولتے ہیں، حروف مقطعات جس کو کہا جاتا ہے، وہ ارشاد فرمایا ہے حامیم، جس کے تعلق سے اکثر اور بیشتر مفسرین کہتے ہیں اللہ عالم بمرادی، اللہ تعالیٰ اس کی معنی اور مراد کو بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے ہمیں واضح کتاب کی، واضح اور مبین کتاب کی ہمیں قسم ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے. ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، اور اس مبارک رات سے مراد اکثریت علماء محدثین اور فقہاء کی شب برات سے اس رات سے
جو سو نکالتے ہیں، اخذ کرتے ہیں کہ اس رات سے مراد شب مبارکہ سے مراد شب برات ہے، یعنی آج ہی کی وہ رات ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج قرآن کو نازل فرمایا، تو قرآن ہی کی ایک دوسری آیت ٹکرانے لگتی ہے کہ سورہ قدر جو 30 پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں خدا تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اب بات قرآن پاک میں ٹکرا رہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آیا کہ شب برات وہ رات ہے جہاں اللہ نے قرآن اتارا ہے، دوسری جگہ آیا ہے کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو علماء اور مفسرین ان دونوں آیات کو لے کر یہ بولتے ہیں کہ شب برات ہی شب قدر ہے اور شب قدر ہی شب قدر ہے، یعنی کہ دونوں راتوں سے مراد شب قدر ہی ہے۔ آج کی رات سے بھی مراد شب قدر کی رات کو ہی لیتے ہیں، اور جو شب قدر رمضان میں آتی ہے وہ بھی شب قدر کی ہے۔ لیکن مفسرین یہ بھی ساتھ میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں، قرآن جو نازل ہوا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ نزول قرآن کی بحث ہے، نہ کہ رات کے تکرار کی بحث ہے۔ قرآن جو نازل ہوا ہے اس نزول کی اندر جو سو بحث ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ نزول یعنی کہ اتارنے کے اوپر ایک جو ہے سو حقیقی مراد ہے، ایک جو ہے سو مجازی مراد ہے۔ نزول تقدیری جو ہوئی ہے وہ شب برات کو ہوئی ہے، اور نزول حقیقی جو ہوئی ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ یعنی کہ مفسرین اس کو اور واضح کھول کر بیان کرتے ہیں کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان اول پر قرآن کو اتارا، وہ شب برات کی رات ہے۔ اور 23 سال تک وقتاً فوقتاً جب بھی اسلام کو ضرورت لاحق ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اتارتا گیا، وہ شب قدر سے شروع ہوئی۔ تو یقیناً شب برات وہ رات ہے جو مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان اول پر اتر گیا، اور شب قدر وہ رات ہے کہ آسمان اول سے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنا شروع ہوا۔ یہ بات بڑی واضح طور پر اب سمجھا دی گئی کہ شب برات بھی قرآن کے نزول کی رات ہے لیکن آسمان تک، اور شب قدر بھی نزول کی رات ہے لیکن قلب رسول تک۔ تو یہ بات اب ظاہر ہو گئی کہ شب برات بھی قرآن ہی کے نزول کی رات ہے۔ آج کی رات قرآن اتارا گیا، آج کی رات قرآن اتارا گیا۔ بے حساب مرادیں اس رات کے ساتھ جوڑی جاتے ہیں، روایات سے جو استنباط ہم کو ہوا ہے کہ آج کی رات قرآن کی رات ہے، آج کی رات حساب و کتاب کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات تقدیر کی رات ہے، آج کی رات برکات کی رات ہے، آج کی رات نجات کی رات ہے، آج کی رات رحمت کی رات ہے۔ آج کئی جیسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی چیزیں رات سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ حقیر فقیر بندہ آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ آج کی رات ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عشق کی رات ہے۔ آج توبہ کی بھی رات ہے، آج فضل کی بھی رات ہے، لیکن آج عشق کی رات ہے۔ بغیر عشق خدا کے، بغیر عشق خاتمین کے کوئی بھی عبادت آپ کی ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ حاضرین گرامی، حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدین کلھا ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے، والعبادت کلھا دعاء، اور عبادت ساری کی ساری دعا ہوتی ہے۔
میں آپ کو بڑی اس کی آسان تمثیل پیش کرتا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں روبرو کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی تعظیم میں پھر اپنی نظروں کو سجدے کی طرف جھکا دیتے ہیں. اس کی اور تعظیم اور عظمت میں ہم رکوع کر دیتے ہیں، اس کی عظمت اور تعظیم میں اور آداب میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. عبادت کیا ہو رہی ہے؟ الدین کلھا ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے، تعظیم ہے. اور جو کچھ بھی اس عبادت میں ہم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قرآن ہے، ساری کی ساری دعائیں ہیں، جو واجبات ہیں، سنن ہے، وہ سب کے صرف عبادت میں کیا ہے؟ دعا. دین سارا کا سارا ادب ہے اور عبادت ساری کی ساری دعا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تب حدیث میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام من شعبان یوما، جس نے شعبان کا ایک روزہ رہ گیا، ایک روزہ بھی رکھا، فتحت لہ ابواب الجنان وغفرت لہ ابواب النیران، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دے گا جو شعبان میں ایک روزہ بھی اگر رہ جاتا ہے. جبکہ ایک روزہ ہم کو رہنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں یہاں ایک روزہ رہ سکتے کیا؟ نہیں، ایک روزہ ہرگز نہیں رہ سکتے. ہم کو کم سے کم 2 روزے ایک ساتھ رہنا چاہیے. زیادہ کی کوئی جو سو تعداد نہیں ہے، زیادہ کی کوئی جو ہے سو معیار نہیں ہے. آپ کتنے بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ، لیکن کم سے کم 2 روزے رہنا چاہیے. وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ یوم عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ رہ رہے ہیں، کیوں روزہ رہ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ اس دن یوم عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، اس کے شکر میں یہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ سے قریبی رشتہ ہمارا ہے، ہم نبی ہے وہ نبی ہے، قریبی رشتہ ہمارا ہے، ان سے زیادہ قربت ہم کو حاصل ہے، لہذا ہم روزہ رہیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. یہود بھی روزہ رہ رہے ہیں، اسلام مسلمان وہ بھی روزہ رہ رہے ہیں. حضور نے دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا آج ہم روزہ رہے، انشاءاللہ کل بھی ہم روزہ رہیں گے، کیونکہ ہم ان کی برابری، ان کی متشابہت، ان کی مماثلت نہیں کریں گے، ان کے جیسے نہیں ہیں. اس پر حضور نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی عادتوں کو اپناتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کم سے کم 2 روزے رہنے چاہیے. لیکن تاکید اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے شعبان کا ایک بھی روزہ رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور دوزخ کے دروازے بند کر دے گا. اب یہ جو روزہ رہنا ہے در حقیقت یہ شعبان کے مہینے کا ادب کرنا ہے. جیسا کہ فقیر نے کہا کہ الدین کلھا ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے. تو ادب کی بنا پر اس مہینے کا روزہ رہنا ادب ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ صحابی رسول ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت باہری بھی کہتے ہیں، ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ اسلام قبول کی، انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. دوسرے دن دربار نبوت میں ملاقات کے لیے، حضور سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. جیسے ہی وہ آنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے اچانک اٹھنے لگے، اٹھ کر کھڑے ہونے لگے. اس کھڑے ہونے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر سے چادر مبارک گرنے لگی اور ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو جو ایک دن کے مسلمان ہیں ان کے آنے پر اس طریقے سے اٹھتا، بے ساختہ اٹھتا دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتے ہیں. دوڑتے ہوئے آ کر حضور کی کالی کملی چادر مبارک کو سنبھالتے ہیں اور گر گڑا کر بادب ہو کر دربار نبوت میں روتے ہوئے عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں گناہگار بندہ، ایک دن کا مسلمان بندہ، اس کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، اور ایسے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک گر رہی ہے۔ آخر کیوں یا رسول اللہ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو امام باہلی، کہ میں تم کو دیکھ کر نہیں کھڑا ہو رہا ہوں، بلکہ تم نے جو اسلام قبول کیا ہے، تمہارے اندر جو اسلام ہے، میں اس اسلام کا ادب کر رہا ہوں۔ تم نے جو اسلام قبول کیا ہے، میں اس اسلام کا ادب کر رہا ہوں۔ اور فرمائیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات، یہ تمام سیارے، ستارے، ذرہ ذرہ جن کے نور سے بنایا گیا ہے، وہ اتنا اسلام کا ادب کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ادب کر رہے ہیں۔ ہمارے تمہارے جیسے گناہگار لوگ ایک دوسرے کا ادب نہیں کرتے۔ کوئی آتا ہے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں تو ہم بیٹھ کر جواب دیتے ہیں، لیکن حضور کی تعلیم کیا بتا رہی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا بتا رہی ہے کہ وہ آئے اور آپ نے ان کے اندر جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، اس کو دیکھ کر اس کا ادب کیا اور بتایا کہ الدین کلھا ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ تو ادب کے مرحلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جیسا کہ پیشوا و مقررین بھی اس حدیث کے الفاظ کو استعمال کیے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کی۔ یہ شعبان کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا تو سنت موقعہ ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد یہ جب مہینہ آنے لگا، حضور نے جب اس کی فضیلت بتائی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، جب سے کہ یہ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا، اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا بات ہے کہ رمضان پورا کا پورا مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم سب رکھتے ہیں، لیکن آپ شعبان کا مہینہ بھی پورا روزہ رکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ رمضان جبکہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مل رہا ہے پورا مہینہ روزے رکھنے کے لیے، آپ شعبان کا بھی پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ تمہارا مہینہ رمضان ہے تو تم پورے مہینے روزے رکھتے ہو، یہ میرا مہینہ ہے، کیا میں پورے مہینے روزے نہ رکھوں؟ یہ میرا مہینہ ہے، تمہارا مہینہ، تمہاری امت کا مہینہ، تم امت ہو، تمہارا وہ مہینہ ہے، تم اس مہینے کی خاطر اور اس کی فضیلتوں کی خاطر روزے رکھتے ہو، کیا یہ میرا مہینہ جب ہے تو میں اس کی فضیلت کے لیے میں اس میں پورے مہینے روزے نہ رکھوں؟ حضور کے اس فرمان پر قربان جائیے کہ اب ایک خاص بات آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا لما خلقت الافلاک، اگر تم نہیں ہوتے تو میں فلکوں افلاک کو، یعنی فلکوں کو، ستاروں کو، سیاروں کو، کائنات کے کسی ذرے کو پیدا نہیں کرتا۔ تمہاری مراد مقصود تھی، اس لیے سب پیدا کیا گیا ہے، تمہارے نور کو پہلے پیدا کیا۔ حضور خود فرماتے ہیں، اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے جو چیز تخلیق کی ہے وہ میرا نور ہے۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا گیا ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور توسل سے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، تو آپ کو غور کرنا چاہیے، جس چیز کی
نسبت حضور اپنی طرف کر رہے ہیں. یہ میرا مہینہ ہے فرمایا. جس مہینے کی طرف حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان بہتر ہوا یا شعبان بہتر ہوا؟ جس چیز سے حضور جڑ گئے ہیں وہ چیز بہتر ہے، یا پھر جس چیز کو حضور نے امت سے جڑا ہے وہ بہتر ہے؟ حضور سے جو چیز جڑی ہے وہ بہتر ہے. حضور نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ. جیسا کہ فخر کی بات کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے فخر نہیں. اللہ نے مجھے رسول بنایا، مجھے فخر نہیں. اللہ نے مجھے سید الانبیاء بنایا، مجھے فخر نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام رسولوں کا بھی رسول بنایا، لیکن مجھے فخر نہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے خاطر ساری کائنات بنائی، لیکن مجھے فخر نہیں. اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی، لیکن مجھے فخر نہیں. اللہ تعالیٰ نے جام کوثر میرے ہاتھ میں رکھا، لیکن مجھے فخر نہیں. اللہ تعالیٰ نے شفاعت میرے ہاتھ میں رکھی، لیکن مجھے فخر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فخر کی بات کی، حضور نے فرمایا الفخر فخری، فقیر کی مجھے فخر ہے، اپنی فقیری پہ مجھے فخر ہے. فرمایا حضور نے کسی بڑی بڑی چیز پر نہیں، کیونکہ فقیری بہت بڑی چیز ہے. فقیری وہ چیز ہے جو بندے خدا کو خدا سے ملا دیتی ہے. نیست سے ہست کی طرف جانے کی تعلیم فقیر. یہ چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. تو حضور کے ساتھ جڑنے کی بات، آج کی جو اتنی بڑی بابرکت رات اللہ نے ہم کو عنایت فرمائی ہے، اب اس کی ایک خاص وجہ فقیر عرض کرنے کی جسارت کرے گا. اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات میں، دنیا میں، و ما فیہا میں، ہر چیز سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے؟ فرشتوں کا نام لے لو، نبیوں کا نام لے لو، انسانوں کا نام لے لو، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، جتنی بھی مخلوقات اجناس اللہ تعالیٰ نے بنائے، سب سے بڑھ کر اللہ کس کو چاہتا ہے؟ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سب سے زیادہ چاہتا ہے، اور فرمایا کہ محبوب خدا، خدا کا محبوب اگر کوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہوئے تو اللہ کیا ہوا؟ اللہ محب ہوا. ایک ہے چاہنے والا، ایک ہے جس کو چاہا جا رہا ہے، وہ محبوب. محب اور محبوب. تو اب محب اور محبوب کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ محب کا کام ہے کہ محبوب کو تحفہ دے، اس کو خوش کرے. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی جو خوشی ڈھونڈی ہے کہ کون سا تحفہ دینے پر میرا محبوب خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی خوشی ڈھونڈی ہے، وہ حضور کی خوشی امت کی خوشی نہیں ڈھونڈی. اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کو خوش کروں، تو کوئی اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے تحفہ دیتا ہے، کوئی اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے گلاب کا پھول دیتا ہے، کوئی میٹھی چیز کھلاتا ہے، شربت کھلاتا ہے، کہیں گھماتا ہے جس سے وہ خوش ہو جائے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی بات آ رہی ہے تو ہر تحفے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، لیکن خوشی جب حضور کی تلاش کی، خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ محبوب کی خوشی امت کی خوشی. اب کرنا کیا پڑے گا؟ حضور کو خوش کرنے کے لیے امت کو خوش کرنا پڑے گا. امت کو خوش کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، اور خدا کا حبیب جیسے ہی خوش ہو گیا، خدا بھی خوشیاں منانے لگا. یہ ادا ہے. آج کی رات عشق کی رات ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جتنی بھی چیزوں سے سرفراز فرمایا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں رہی. گزشتہ
یہ حقیر فقیر آپ تمام کے سامنے معراج کی مبارک رات میں بھی حاضر ہوا، جہاں پر یہ باتیں بتائی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور تحفے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بارگاہ یزدی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیات طیبات اور تمام کے تمام باقیہ اللہ کے سامنے رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں اور ساتھ میں برکتیں جواب میں تحفے میں دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس وقت اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی ہو اور تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب پر سلامتی فرما دی، کیونکہ میرا حبیب جس سے خوش ہوتا ہے میں اس چیز کو خوش کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اگر تم کو امت کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے تو وہ میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ دے دی گئی تمام رحمتیں برکتیں تمہاری امت پر، کیونکہ تم اے میرے محبوب اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بات وہاں ہوئی۔ اس کے بعد تحفے میں نمازیں دی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت سے فرماتے ہیں کیا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میں نے خدا کا دیدار وہاں پر کیا ہے، زمین پر تم خدا کا دیدار کر سکتے ہو اگر تم نماز پڑھتے ہو، کہ دیدار اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے اور میرے وسیلے سے میری خوشی کے خاطر تم کو بھی وہ بخشا گیا ہے اگر تم نماز پڑھتے ہو۔ اللہ کا دیدار تم کو ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے نماز دے دی اور 50 نمازیں دی تھی، 5 بن گئی، لیکن حضور کی خوشی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بھی رکھتے ہوئے 50 کا ثواب پھر دے دیا، کہ امت کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ امت کو خوش رکھنے سے میرا محبوب خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مرحلے پہ حضور کی خوشنودگی اور حضور کو خوش کرنا جو سو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا، لہذا نمازیں بھی اس طریقے سے دے دی گئی۔ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود واقعات پچھلی امتوں کے بیان کرتے تھے کہ وہ کیسے روزہ رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یوم السبت کا، ہفتے کا روزہ رکھتی تھی۔ تمام تر چیزیں پچھلی امتوں کے بیان کرتے اور دیکھتے کہ میرے امتیوں پر روزے فرض نہیں ہوئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم کو خوش کرنا ہے، لہذا امت کو روزے فرض کر دیے گئے۔ رمضان ہم کو ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے خاطر، حضور کو خوش کرنے کی خاطر اللہ نے امت کو نواز دیا۔ ایک مہینہ میرا ہے، میں رجب میرا مہینہ کہتا ہوں، ایک مہینہ میرے محبوب کا ہے، شعبان کو مہینہ ہوتا ہے، لیکن جب محبوب نے دیکھا کہ میری امت کے لیے بھی کوئی مہینہ چاہیے، میری امت کی بھی فضیلت چاہیے، اللہ تعالیٰ نے رمضان دے دیا اور حضور نے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ۔ ہر مرحلے پہ خوشی خوشی، حضور کی خوشی اللہ تعالیٰ ملحوظ رکھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہر دن ہو، ہر رات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی کہتے تھے، امتی 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 امتی، میری امت میری امت، اے باری تعالیٰ میری امت کو عطا کر دے، میری امت کو عطا کر دے۔ دن ہوتا تو میری امت کہتے، رات ہوتا تو میری امت کہتے۔ ہر دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کی مغفرت کی اور ان کی منزلوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیک مانگتے تھے۔ حضور رو رو کر گڑ گڑا کر بھیک مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کو عنایتوں سے سرفراز کر دے۔ یہاں تک کہ آپ کے آخری وقت میں بھی جب آپ کی رحلت قریب آ گئی، تمام صحابہ جمع تھے، ایسے وقت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، کہا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میں اپنی امت کی فکر سے روتا ہوں۔
امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں شب قدر کے تعلق سے کہ پچھلی امتوں میں ایسے ایسے انبیاء پیدا ہوئے جنہوں نے 100 سال ایک سال عبادت کی اور کبھی نافرمانی نہیں. بنی اسرائیل کے ایک شخص شمعون کے تعلق سے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک 80 سال عبادت کیا اور سارا دن کافروں سے جہاد کرتا تھا اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا, جہاد کرتا تھا حالت روزے میں رہ کر, اور رات بھر قیام کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور اس کا مقام و مرتبہ بنی اسرائیل میں بہت بلند و بالا رہا ہے. یہ جب فرمایا چند صحابہ حضور کے پاس پیش ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ کی عمریں تو 60 سے 70 کے درمیان کی رہی. امت محمدیہ کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. اگر 60 سال کی بھی عمر پکڑتے ہیں, 20 سال سونے میں چلے جاتے ہیں. 8 گھنٹے بھی اگر لگائیں 20 سال سونے میں چلے جاتے ہیں, 20 سال جوان ہونے میں چلے جاتے ہیں. بچے 20 سال اس میں بچوں کی پرورش, کمائی کجائی اور ساری دنیا کے اور دین کے مراحل طے کرتے ہوئے آخر کتنے سال ہم کو عبادت کے مل سکتے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو فکر ہو رہی ہے کہ قیامت کے روز ہم بنی اسرائیل کی اس امت کے اس جو سو کامل انسان شمعون سے پیچھے رہ جائیں. ہم کو فکر ہوتی ہے, ہم خوف کھاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا, ہماری عمریں ہی اتنی نہیں ہیں. انہوں نے تو 80 سال عبادت کی ہے, ان کی عمر کتنی طویل ہوگی. ہمارے 80 سال تو کہاں 60 سال بھی ہوں گے, تب بھی 20 سال کی عبادت بھی ہماری ہونا مشکل ہے. ہم کیا کریں؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے ہیں, سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اتنے میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے لا تحزن یا محمد, اے محمد غم زدہ مت ہو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم تم کو لیلۃ القدر دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے یعنی 80 سال سے بھی ایک رات بہتر ہے. 80 سال کے برابر بھی نہیں, 80 سال سے بھی بڑھ کر اور بہتر ہے. وہ ایک رات دیتے ہیں, تم ایک رات بھی اگر اب تھام دو اس کے اندر عبادت کرو تو 80 سال سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا. اے محمد تم غم مت کرو, تمہاری خوشی ہمارا ملحوظ رکھنا ہے. محبوب تم کو خوش رکھنا ہمارا کام ہے, تمہاری امت کو خوش کرنا ہے. لو کر دیا, ایک رات دے دی اور اس کے اندر عبادت کر لو, وہ 80 سال سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا. شب قدر بھی ملی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر اللہ نے امت کو سرفراز فرمایا. حاضرین گرامی, یہ جو رات ہے شب برات کی رات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں چونکہ روزے رکھتے تھے, جب 13 کا روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے مزمل راتوں میں کھڑے ہو جاؤ, ہماری عبادت کرو. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز فرض, حضور کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. تو 13 کی رات آئی, شب برات 15 سے شروع نہیں ہوئی, شب برات 13 سے چل رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی رات کو قیام کیا, نماز پڑھی اور سجدے میں چلے گئے. اور سجدے میں جا کر حضور نے کہا امتی 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 امتی, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما. حضور زار و خطا رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں. یا اللہ میری امت بخشش کر. ہر مرحلے میں ہم کو جتنے بھی عطایات ہوئے ہیں, ہر عبادت میں حضور کی خوشی تھی, اس لیے ہم کو عطائے ہوئے.
13 کی رات آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنو کلب کی بکریوں کے مال کے برابر جتنی بھی تمہاری مٹھی میں بنو کلب کے بکریوں پر ہاتھ رکھ دو، جتنے بھی مٹھی میں بال آئیں گے ہم نے اتنے لوگوں کو مغفرت فرما دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا خراج آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تیسے مراد گزاری، لیکن پھر دوسرے دن شب بیداری کر دیے۔ شب بیداری بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایوں میں سے ایک عطا شب بیداری ہے۔ اسی لیے تو مہدویوں میں نوبت رکھی جاتی تھی، راتوں میں جاگنے کی مجلس رکھی جاتی تھی۔ 8 پہر کا جو ذکر تھا وہ 4 پہر کا ذکر رات میں بھی کیا جاتا تھا۔ جماعت کی جماعت نوبت کے ذریعے سے ایک کے بعد دیگر ایک عبادت اور اللہ کے ذکر میں بیٹھا کرتی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامل قوم اگر کوئی ہے تو وہ مہدویہ قوم کیا کرتی تھی، انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ تو وہ امت محمدیہ مسلمہ کی قوم مہدوی قوم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام جو بڑے سے بڑے جو کارنامے ہیں جس کو آج لوگ مشکل سمجھتے تھے لیکن مہدوی کرتے تھے، اسی لیے حضور نے ایک مرتبہ حدیث میں کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی، کہا کہ تم صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو آخری امت میں آئیں گے جس کا سردار محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مہدوی قوم ہے، وہ ہے جو میرے بھائی ہیں، میں ان سے ملاقات کا جو سو آرزو مند فرمائے۔ تو حاضرین گرامی، شب بیداری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے جو اس امت محمدیہ کے در قوم مہدویہ کو حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 تاریخ کو پھر شب بیداری کرتے ہیں، پھر شب بیداری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر قوم کی امت محمدیہ کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور کو خوش کرنے کے خاطر، اے نبی تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ امت کو بخشا جائے۔ آج آدھی امت کو بخش دیا گیا، آج کی رات تمہاری وجہ سے، وجہ تخلیق کائنات کو تمہاری مراد کی وجہ سے ہم نے آدھی امت کی بخشش فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، پھر 15 کی رات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیام فرمائے، پھر سجدے میں گئے، پھر امت کی مغفرت کی دعا کرتے گئے۔ اتنے میں اللہ نے کہا اے میرے محبوب کیا بات ہے، آج پھر امت کی طرف لو لگائے بیٹھے ہو، امت کی مغفرت کی طرف سے ضد لگائے بیٹھے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا امتی امتی امتی، میری امت کی مغفرت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب جائیے پوری امت کی مغفرت میں نے کر دی۔ حضرت مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ پوری امت کی مغفرت فرما دی۔ اس کے بعد ایک پھر سے رات آئی، ایک روایت میں یہ بھی بات آئی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رات میں تھے، اچانک ان کو بستر پر نہیں پایا، تلاش کرنے لگی، سوچا کہ کہیں باہر دوسری بیویوں کے پاس گئے ہو، جیسے ہی اٹھ کر تلاش کرنے لگی کیا دیکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک چلی جاتی ہے، ان کے سجدے کے قریب اپنے کان لگا دیتی ہے اور سننے لگتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر کہ ہر وقت ہماری مغفرت چاہتے تھے، کیا ہمیں اپنی مغفرت کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے نام اعمال کو سدھار کر کے اللہ کے پاس اپنے آپ کو پاک اور شفاف کرنے کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے؟ حضور کا ذمہ ان کا خود کا ذمہ ہو سکتا تھا، لیکن حضور ہر وقت امتیوں کے لیے دعائیں کرتے، ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے۔ بی بی نے دیکھا کہ حضور
اپنے امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، بی بی تھوڑی دیر پیچھے بیٹھ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد حضور خاموش ہو جاتے ہیں، حالت سجدے میں ہے، حضور خاموش ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی گراں گزرنے لگتی ہے، سوچنے لگتی ہے کہ کہیں حضور کی رحلت نہ ہو گئی ہو۔ پریشانی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک، انگوٹھے مبارک کو پکڑتی ہے اور ہلاتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کرتے ہیں، تو بی بی کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اللہ کے دربار میں محو ہے، ڈوبے ہوئے، حضور کی نعوذ باللہ رحلت نہیں ہوئی ہے، حضور ہے، اتنا ڈوب کر عبادت کی۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، جنت البقیع میں گئے اور وہاں پر زیارت کرنے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کرنے لگے اور اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جنت البقیع میں حضور زیارت میں مصروف ہے اور ایسے میں جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، ذرا آسمانوں پر سر اٹھا کر دیکھیے، ذرا آسمانوں پر سر اٹھا کر دیکھیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سر اٹھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ فتحت لہ ابواب الجنان وغفرت لہ ابواب النیران، کے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور ہر جنت کے دروازے پر جیسے ہی فرشتہ دروازہ کھولنے لگتا ہے۔ حاضرین گرامی، جنتیں کتنی ہیں؟ جنتیں کتنی ہیں؟ جنتیں ایک ہے، دو ہے، تین ہے، جنتیں کتنی ہیں؟ 7 جنتیں نہیں، 8 جنتیں ہیں۔ کتنی جنتیں ہیں؟ 8 جنتیں ہیں۔ ایک جنت دار الجلال، ایک جنت دار القرار، ایک جنت جنت نعیم، ایک جنت دار السلام، ایک جنت جنت ماوا، ایک جنت جنت فردوس، ایک جنت جنت عدل، ایک جنت جنت مالا۔ ساری کی ساری جنتیں 8 کی 8 جنتیں ہیں۔ 8 جنتیں اللہ نے بنائی ہیں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مذہبیوں کے لیے۔ دوزخیں بھی ہیں۔ دوزخیں کتنی ہے؟ 1 ہے، 2 ہے، دوزخیں 7 ہے۔ دوزخیں کتنی ہے؟ دوزخیں 7 ہے۔ ایک دوزخ کا نام جہنم، دوسری دوزخ کا نام لظی، تیسری دوزخ کا نام حطمہ، چوتھی دوزخ اس کا نام سعیر، 5ویں دوزخ سقر، 6ٹھی دوزخ حمیم اور 7ویں دوزخ حاویہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دوزخیں 7 کی تو جنتیں بھی 7 رکھنی چاہیے۔ دوزخیں 7 ہیں تو جنتیں بھی 7 ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب رہتی ہے، اسی لیے عذاب سے بڑھ کر میں رحمت کو رکھتے ہوئے جنتوں کو بھی 8 رکھتا ہوں تو دوزخوں کو 7 رکھتا ہوں۔ تو حاضرین گرامی، وہ 8 کے 8 جنتوں کے دروازے کھل رہے ہیں۔ حضور اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلی جنت کا دروازہ دار الجلال کا دروازہ کھل رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں قیام کرتے ہیں، اس رات میں جو قیام کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے دروازے کھول رہے ہیں کہ خوشخبری ہو ان کے لیے جو قیام کرتے ہیں۔ دوسری جنت کھل رہی ہے، فرشتے آواز دے رہے ہیں خوشخبری ہو ان کے لیے جو رکوع کرتے ہیں۔ تیسری جنت کھولی جا رہی ہے، فرشتے آواز دے رہے ہیں خوشخبری ہو ان کے لیے جو سجدوں میں ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جنت کھولی جاتی ہے، فرشتے آواز دیتے ہیں خوشخبری ہو ان کے لیے جو اس رات خوف خدا سے روتے ہیں۔ خوف خدا سے رونا، دیکھیے آیات جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ دخان کی، اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ
اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ہی تم کو ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈرانے والا ہے اور ڈرا رہا ہے کہ یہ رات شب برات کی رات ہے، تم خوف کھاؤ، ڈرو اس رات سے۔ تو جو بھی اس رات میں ڈر سے، خدا کے خوف سے روتا ہے، چوتھی جنت کے دروازے کھولتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں کہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو خدا کے خوف سے روتے ہیں۔ پانچویں جنت کا دروازہ کھولتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے اور اپنے لوگوں کے، اپنے چاہنے والوں کے گناہوں کی معافی مانگنے والوں کے لیے یہ جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، ان کو خوشخبری۔ اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والوں پر پانچویں جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد حلال رزق جو اس رات میں طلب کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے چھٹی جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں کہ خوشخبری ہو ان حلال رزق مانگنے والوں کے لیے کہ یہ جنت ان کے لیے کھولی جا رہی ہے۔ اور پھر ساتویں جنت کھولی جا رہی ہے کہ جو مرحومین کی مغفرت کی دعا مانگتے اس رات میں، جو جا کر زیارت قبور کرتے ہیں، اپنے لوالدین سے، ان کی روحانیوں سے ملاقات زیارت کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو ساتویں جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ اور پھر آخری بار کہ اللہ کے ذکر میں جو اس رات رہتے ہیں، یہ آٹھویں جنت، جنت مالا ان کے لیے کھولی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت میں ہے اور آٹھوں کے آٹھوں جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے۔ یہ مشدہ، یہ خوشخبریاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر صحابہ کو سناتے ہیں، اور اگلی شب برات کو حضور کے ساتھ صحابہ بھی جاتے ہیں اور اس رات میں عبادت کرتے ہوئے زیارت قبور کرتے ہیں۔ یہ رات بڑی خاص رات ہے۔ عزیز گرامی، خدا تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر کام علیحدہ علیحدہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ کون سے حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں؟ عزیز گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات تحویل لکھی جاتی ہے، جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں، ہر انسان کے نام اعمال کا رجسٹر بند کر کے عرش معلیٰ پر اللہ کے پاس پہنچانے کے لیے جاتے ہیں۔ بارگاہ ازلی میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور نیا رجسٹر ان کو دیا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں تمہارے ساتھ جو تقدیر ہوگی وہ لکھے جاتے ہیں، تم کو کتنا رزق دیا جائے گا وہ لکھا جاتا ہے، کتنی اولاد پیدا ہوگی وہ لکھا جاتا ہے، کون کون مرے گا یہ لکھا جاتا ہے، کہ کون کون جھگڑا کرے گا، کون کون توبہ کرے گا، زلزلے کتنے آئیں گے، یہ ساری باتیں جتنی بھی ہونی ہے سال بھر کا بجٹ بنایا جاتا ہے اور ہر ایک کے پاس واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ رجسٹر بدل دیا جائے، پرانا رجسٹر لے کر ٹھپا لگا دیا جائے، اسٹیمپ لگا دیا جائے، اس سے پہلے توبہ کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرنے والے بہت پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو پاک کر دیتا ہے۔ تم سچے دل سے توبہ کرو تو وہاں پر جانے جانے تک سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ عزیز گرامی، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے، انسانوں پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر جو 70 ماہوں سے زیادہ پڑھ کر محبت کرتا ہے، جو اس رات کو رحمت کی اور برکت کی رات فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب بندے خدا جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ جو بائیں کھانے پر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کا ارادہ کیا ہے، یہ دل میں گانٹھ باندھا ہے گناہ کرنے کی، اس کا گناہ لکھ دوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں مت لکھ،
ابھی تو گناہ کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمانی صفت دیکھیے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی گناہ کیا نہیں ہے, انتظار کر. اس کے بعد جب وہ گناہ کا ارادہ کر کر اٹھتا ہے, گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہوا جاتا ہے, فرشتہ کہتا ہے اے باری تعالیٰ اب گناہ کی طرف جا رہا ہے, اجازت دے میں لکھ دوں. کہا کہ ابھی صرف جا رہا ہے, گناہ کیا نہیں ہے, ابھی اس کو آگے جانے دے. اب وہ چلا گیا اور گناہ کا کام شروع کرنے لگا. پھر فرشتہ کہتا ہے اب گناہ شروع ہونے والا ہے, اب گناہ میں ملوث ہونے والا ہے, اب لکھ دو. فرشتے سے اللہ کہتا ہے نہیں نہیں ابھی پورا گناہ نہیں کیا ہے, کر لینے دے. اس کے بعد وہ گناہ کر لیتا ہے. فرشتہ پھر کہتا ہے اے باری تعالیٰ اب گناہ کر لیا ہے, اب تو لکھ دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں بے شک اب تو گناہ لکھ دے, لیکن ساتھ میں محیا لے کے, ڈسٹر لے کے, پینے کا آلہ لے کے کھڑا ہو جا کہ جب کبھی وہ توبہ کر لے گا میری رحمت میرے عذاب پر غالب آ جائے گی اور میں اس کا گناہ مٹا دوں. یہ اللہ تعالیٰ کی غفاریت اور رحمانیت ہے کہ بندے خدا جب توبہ کے دروازے پہ جانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے. اس کے برعکس جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے, نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس نیکی کے فرشتے کو اپنی رحمتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے نیکی کے فرشتے اس کی نیکی لکھ دے. فرشتہ کہتا ہے نیکی کا صرف ارادہ کیا ہے, نہ چل کر گیا ہے, نہ کیا ہے, نہ اس نے مکمل کیا ہے, بلکہ صرف ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم خدا ہے, میرا حکم ہے نیکی کرنے کا ارادہ بھی کرے تو لکھ دے. یہاں تک کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص صحرا سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک قوم, ایک مسافر قوم فاقوں کی حالت میں پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی. اس بنی اسرائیل کے انسان نے دل میں ارادہ کیا, خواہش کی اے باری تعالیٰ یہ جو مٹی سے بھرا ہوا تودا ہے, ریت کا پہاڑ ہے, اگر یہ آٹے کا ہوتا اس کی روٹیاں بنا کر ان کو کھلا دیتا. خدا کا حکم ہو گیا اے فرشتے آٹے سے بھرا ہوا ٹیلا اس کی نیکیوں میں لکھ دے کیونکہ اس نے ارادہ کیا. تو حاضر گرامی یہ وہ فرشتے ہیں جو نیکی اور بدی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں. یہ نیکی اور بدیوں کو لے کر رجسٹر میں کھاتا بنا کر لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کی رات مانگ لو, آج کی رات مغفرت مانگ لو. حاضر گرامی رات کے 4 پہر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انسانی, ایک ہوتا ہے شیطانی, ایک ہوتا ہے رحمان علمانی, ایک ہوتا ہے رحمانی. رات کے 4 پہر ہوتے ہیں. مغرب سے عشاء تک انسانی پہر ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد افطار کرتے, عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرتے اور فوراً سو جایا کرتے تھے, کسی سے بات نہیں کرتے تھے. یہ روایت بہت سارے دائروں میں آج تک بھی چل رہی ہے کہ سلام پھیرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارا تم سے کل ملنا ہوگا. یہاں پر ہماری بات ختم ہوتی ہے, انسانی پہر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد کا جو عشاء کی نماز کے ختم کے بعد سے جو پہر شروع ہوتا ہے وہ شیطانی پہر ہوتا ہے. غالباً ہم اس وقت علمانی پہر سے گزر رہے ہیں. حاضرین گرامی یہ انسانی پہر گزر گیا. شیطانی پہر جو بالکل ٹھیک جیسا نصف النہار ہوتا ہے, یعنی دن کا بالکل بیچ کا حصہ جس میں کوئی سجدہ یا عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے, ایسا ہی رات کا بھی بیچ کا حصہ ہوتا ہے. وہ رات کا بیچ کا حصہ پہنچنے تک شیطانی حصہ ہوتا ہے. رات کا شیطانی حصہ بھی گزر گیا. اس کے بعد سے جیسا ہی دن میں ظہر کا حصہ, ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, دن کا تیسرا پہر شروع ہوتا ہے, اسی طریقے سے رات کا یہ علمانی پہر شروع ہوتا ہے. یہ فرشتوں کا پہر ہے, یہ فرشتوں کا پہر ہے. اس کے بعد پھر چوتھا پہر آتا ہے جس کو رحمانی پہر کہتے ہیں, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا پہر ہوتا ہے. اور ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے اس رحمانی پہر میں اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے 7 آسمان طے کرتا ہوا آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے
ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دو، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ اس کے طلب کو پورا کر دو، ہے کوئی اپنا رزق مانگنے والا رزق عطا کر دو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو عطا کرنے کے لیے خود آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، لیکن شب برات وہ رات ہے، شب قدر وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پہر میں قید نہیں کرتا، اپنے اس رحمانی پہر کو قید نہیں کرتا، بلکہ مغرب سے لے کر اللہ تعالیٰ فجر کی اذان ہونے تک آسمان دنیا میں آ جاتا ہے اور اپنی رحمانی صفت کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگتا ہے کہ مغرب سے میں اعلان کر رہا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ تو حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ تو صدائیں دے رہا ہے مانگنے والوں کو عطا کرنے کے لیے، بس ہم کو مانگ لینا چاہیے، اپنی مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے تمام لوائقین کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے زندوں کی دعا کرنی چاہیے، اپنے مرحومین کی دعا کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ایمان کی دعا کرنا چاہیے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان ذات خدا است، ایمان اللہ کی ذات ہے، اس کو مانگو، وہی سب سے بڑی چیز۔ حاضرین گرامی، بات چیت کافی لمبی ہو رہی ہے، میں اپنی بات چیت کو بس اب اختصار میں لاتے ہوئے ختم کرتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ یہ جگنے کی رات، یہ جگنے کی رات ہے۔ اللہ والوں کے لیے تو ہر رات جگنے کی ہوتی ہے، اللہ والوں کے لیے تو ہر رات شب برات ہوتی ہے، اللہ والوں کے لیے تو ہر رات شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رات کے تعلق سے، هو الذی جعل اللیل لکم تسکنوا فیہ، اللہ تعالیٰ نے رات تمہارے لیے سکون لینے کے لیے بنایا۔ مفسرین کہتے ہیں سکون لینے سے کہ سونا سکون، حضور فرماتے ہیں کہ النوم اخو الموت، سونا تو موت کی بہن ہے، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا۔ سونا تو موت ہے، اگرچہ کہ رات بنائی گئی ہے سکون لینے کے لیے اور اس سکون سے سونا مراد کیا گیا ہے، لیکن اللہ والے سویا نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو حدیثیں مل رہی ہیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مل رہی ہے کہ حضور جاگتے ہوئے راتیں گزارے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو جاگا کرو میرے محبوب، حضور جاگ رہے ہیں۔ تو اللہ والوں کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، وہ ہر رات جاگا کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ 40 سال راتوں تک عبادت کرتے ہوئے جاگے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 15 سال تو آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 15 سال تک، 15 دن بھی نہیں، 15 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آخر کیسی عبادت کی ہے جبکہ آپ نبی نہیں، جبکہ آپ خلیفۃ اللہ نہیں، ایک ولی اللہ ہے، غوث پاک دستگیر ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ خلیفۃ اللہ کی عبادتیں کیسی ہوتی ہے، ان کے خلفاء کی عبادت کیسی ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ ارے ان کا امتی ہے ہم، ان کے امتی ہے ہم، ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ ہمیں صدقہ دار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محبوب ہے، ہمیں بھی اس کا محبوب بننا چاہیے، اور ان کے خاطر انہوں نے ساری راتیں ہماری مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ ہم حضور سے عشق کی خاطر عبادت کریں، حضور سے اپنی نسبت جوڑتے ہوئے عشق کی خاطر عبادت کر لے، اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ بہرحال یہ رات گناہ گاروں کے لیے ہے، ہم جیسے خطا کاروں کے لیے ہے کہ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، اس رات کو غنیمت جانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤ، قیام کرو، نماز پڑھو، دن میں روزہ رکھو، زیارت قبور کے لیے جاؤ، اپنی مغفرت کرو، دوسروں کی مغفرت کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا کنا مرسلین، ہم تمام چیزیں بھیجا کرتے ہیں، رحمت من ربی کا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن یہ رحمت حضور کے واسطے سے مل رہی ہے۔ انہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جانکار ہے، نیتوں کا حال جاننے والا وہ ہے۔ حاضرین گرامی، میں ایک واقعہ کہتے ہوئے بس اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ شب برات کی رات ہے، جیسا کہ پیشوا مقرر نے کہا، حسن بصری کا ایک واقعہ کہ اس وقت حبیب اجمی کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ حبیب اجمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے بدل جاتے ہیں،
गुनाहगार थे तो ताइब हो जाते हैं और अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे बन जाते हैं। हाज़िरीन गिरामी, उसी हसन बसरी के ताल्लुक से बस कहता हूँ कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब ये 15वीं रात गुजारते हैं, और सुनिए, जब ये 15वीं रात गुजारते हैं, फजर की नमाज का वक्त आता है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ, निढाल, परेशान हाल, फजर की नमाज के लिए लोगों के दरमियान अपने आप को जाहिर करते हैं। लोग देखते हैं, वारफ्तागान उनके जितने भी मुरीदीन थे उनके चेहरे को देखकर पूछते हैं, क्या मुर्शिदी, अरे हमारे मुर्शिद, ये क्या कैफियत आप बनाए रखे हैं, आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है, ये परेशानी क्यों है, जबकि मग़फ़िरत की इतनी बड़ी रात आपने गुजारी है, शब-ए बारात की रात आपने गुजारी है, गुनाहों से बरी होने की रात आपने गुजारी है, हिसाब व किताब तक़दीर की रात आपने गुजारी है, कुरान के नुज़ूल की रात आपने गुजारी है, आपके चेहरे पे ये मायूसी क्यों है, ये उदासी क्यों है, ये परेशानी क्यों है? तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे मेरे चाहने वाले, मेरे मुरीदीन, मत पूछो कि मेरा हाल इस वक्त क्या है। मैं इस वक्त उस आदमी के जैसा हूँ कि जो आदमी एक नाव के अंदर एक बड़े दरिया के दरमियान अकेला फंस जाता है, जिसकी नाव में सुराख भी पड़ जाता है, वो अकेला तन्हा कश्ती में सवार दरिया के अंदर तन्हा आदमी क्या सोच रखता है, क्या फिक्र और परेशानी रखता है। मेरी परेशानी इस वक्त उससे भी बढ़कर, मेरी परेशानी इस वक्त उससे भी बढ़कर है, जबकि मैंने शब-ए बारात गुजारी है, रात भर जिक्र और अज़कार किए हैं, लेकिन मैं इस वक्त उससे भी, उस आदमी से भी ज्यादा परेशान था। सारे मुरीदीन परेशान हो जाते हैं कि हमारे आका, हमारे मुर्शिद, हमारे मौला क्या कह रहे हैं। वो अगर ये हाल रखते हैं, हम उनके पैरोकार, उनके पीछे चलने वाले, हमारी क्या हालत होनी चाहिए, हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। खुदा बता दीजिए आखिर इसका माजरा क्या है, आखिर ये मामला क्या है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। कहा कि मैंने रात भर अपने गुनाहों की अल्लाह के दरबार में माफी मांगी, मैं रात भर अपने गुनाहों से तौबा करता रहा, और से सुनिए कि मैं अपने गुनाहों पर यकीन रखता हूँ, मैं अपने गुनाहों पर यकीन रखता हूँ कि मैंने गुनाह किए हैं, लेकिन मैं अपने नेकियों पर एतबार नहीं रखता कि नेकियां जो की है कबूल हुई है या नहीं। गुनाहों पर तो यकीन है, लेकिन नेकियों पर यकीन नहीं कि खुदा कबूल किया है या नहीं, इसलिए परेशान हाल हो। शायद कि उसका फजल हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। खुदा का फजल होना चाहिए। हाज़िरीन गिरामी, इतनी बड़ी शख्सियत रात गुजार कर कह रही है कि बोल नहीं सकता हूं कि क्या होगा, बस अल्लाह का फजल होना चाहिए, वरना तो हाल ऐसा है कि उस कश्ती सवार की तरह हूं जो भंवर में फंसा हुआ है। तो नेकियों के ऊपर एतबार इंसान का नहीं हो सकता। कोई चैलेंज करके ये बात नहीं कह सकता कि मैंने नेकी की, हाँ, लेकिन ये कह सकता है कि मैं गुनाहगार जरूर हूं। गुनाह पर यकीन होता है, लेकिन नेकी को पर यकीन नहीं, क्योंकि उसमें अल्लाह का फजल शामिल होता है। तो हाज़िरीन गिरामी, बोलने सुनने से ज्यादा हमको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अखूका मन हदरुका व अदूका मन ज़हीरुका, तुम्हारा दोस्त वो होता है जो तुमको डरा कर बात करता है, तुम्हारा दुश्मन वो होता है जो तुमको हंसा कर बात करता है। ये फकीर आपके दरमियान आज है, अगली शबी बारात को रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन डराते हुए खुदा का और खुदा के अज़ाब का और उसकी मौत का, उसकी जहन्नुम का, उसके जितने दर खौफ ज़दा चीज़ें हैं, उन तमाम का खौफ आपके सामने पेश है। मद्देनजर रखते हुए कहता हूँ कि खुदा का खौफ दिलों में बनाइए और अल्लाह की तरफ रुजू कर जाइए और अपने गुनाहों पर ताइब हो जाइए और अल्लाह ताला से उम्मीद बनाए रखिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत की तरफ उम्मीद पकड़े रहो और अमल करते जाओ। बस अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह बोलने सुनने से ज्यादा हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की बरकत वाली रात में अल्लाह ताला हमको नेकियां कमाने का मौका अता फरमाए, अल्लाह नमाजों का एहतमाम करने का मौका अता फरमाए, क़ज़ा उम्री का एहतमाम करने का अल्लाह
معاف عطا فرمائے، ہم کو اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے مرحومین، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور مغفرت کرتے ہوئے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ مارے اور ایمان کے ساتھ ان کا حشر فرمائے، ایمان والوں کے ساتھ ان کے سائے میں رکھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، جبکہ تم نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو قائم رکھ اور اس ہدایت سے ہم کو مت پھیر۔ انکا انت السمیع الدعاء، اے اللہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔